چلتے پھرتے وضو بغیر وضو یہ تسبیح پڑھو، 40,000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھولنے کی ایک ایسی کنجی ہے جو صدیوں سے اولیاء اللہ اور مقربین کے سینوں میں محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے، اور جن کے بدلے میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمتوں کے وہ سمندر بہا دیتا ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ آج ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اسے آپ چلتے پھرتے، کام کاج کے دوران، وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ یہ 40,000 سال کی مسلسل عبادت، 1,00,000 مقبول حج اور 10,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اس عظیم الشان فضیلت کی بنیاد اس ایمان افروز واقعے پر ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر رحمت میں تشریف فرما تھے اور یاد الہی میں مستغرق تھی کہ اچانک فضاؤں میں ایک ایسی خوشبو مہکی جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ نور کی کرنیں پھوٹنے لگی اور کائنات کے ذرے ذرے پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رب ذوالجلال کا ایک نہایتی خاص پیغام لے کر نازل ہوئے۔ ان کے اترتے ہی ہوائیں معطر ہو گئیں اور فرشتے صف در صف ادب سے سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج آپ کے پاس رب کریم کا وہ راز لے کر آیا ہوں جو آپ کی امت کے اس خوش نصیب کے لیے ہے جو قیامت کے دن اس مقام پر فائز ہوگا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ جب میدان محشر میں ہر طرف تپش ہوگی اور لوگ اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوں گے، تب یہ خوش نصیب ایک ایسے چہرے کے ساتھ نمودار ہوگا جس کا نور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا یہ کوئی برگزیدہ ولی ہے یا اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب غیب سے ایک آواز گونجے گی کہ نہیں، یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عام سا بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ وہ کلمات پڑھے تھے جو آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ وہ کلمات ہیں جن کا پڑھنے والا بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچے گا اور پل صراط پر اس رفتار سے گزرے گا جیسے آسمان سے بجلی کودتی ہے۔ اس کی زندگی کے تمام گناہ، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں، درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں، یا آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالی اس تسبیح کی برکت سے لمحوں میں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کلمات کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں دہکتی ہوئی آگ پر پڑھا جائے تو اس کی تپش گلزار میں بدل جائے، اگر کسی بلند و بالا پہاڑ پر پڑھا جائے تو وہ رب کی بڑائی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر کوئی پیاسا شدت پیاس میں یہ کلمات پڑھے تو اس کی تڑپ غیبی پیاس بجھانے والے
چشموں سے سیراب ہو جائے۔ اور اگر کوئی بھوکا ہو اور اسے دنیا میں رزق کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالی اس پر غیبی رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ وہ طالب علم یا وہ لوگ جو حافظ قرآن بننے کی تڑپ رکھتے ہیں مگر ان کا حافظہ کمزور ہے، اگر وہ ان کلمات کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف ان کے سینے میں نور بن کر سما جائے گا۔ اسی طرح محترم ناظرین، ان کلمات کی برکت صرف حفظ قرآن تک محدود نہیں ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو طالب علم دنیاوی علوم میں بھی پیچھے ہو یا جس کا ذہن منتشر رہتا ہو، یہ تسبیح اس کے دماغ کے بند خلیوں کو کھول دیتی ہے اور اس کے فہم و ادراک میں وہ تیزی پیدا کرتی ہے کہ مشکل سے مشکل سبق بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر دراصل انسانی روح کی غذا ہے، اور جب روح کو اپنی پسندیدہ غذا مل جاتی ہے تو وہ جسم کو ایسی توانائی فراہم کرتی ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کائنات کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے اللہ کی توحید کا دامن مضبوطی سے تھاما، کائنات کی تسخیر ان کے لیے آسان ہو گئی۔ یہ چوتھا کلمہ محض الفاظ کی تکرار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عہد ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ جب یہ یقین دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کو نہ تو غربت کا ڈر رہتا ہے اور نہ ہی دنیاوی دشمنوں کا خوف۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو کائنات میں صرف اس شخص کی تلاش میں رہتے ہیں جو اللہ کی توحید بیان کر رہا ہو۔ جیسے ہی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پکارتا ہے، وہ فرشتے اس کے گرد اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ خوش نصیب کتنا بڑا ہوگا جس کے لیے فرشتے عرش الہی پر معافی کی درخواست کر رہے ہوں۔ یہ تسبیح پڑھنے والے کی زندگی سے نحوست کے کالے بادل چھٹ جاتے ہیں اور اس کے گھر میں خوشحالی کی وہ کلیاں کھلتی ہیں جو کبھی مرجھاتی نہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سخت جادو یا نظر بد کا شکار ہو جس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں بندش آ گئی ہو یا گھر میں ہر وقت بیماری کا ڈیرا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس تسبیح کو اپنی ڈھال بنا لے۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں سن کر شیاطین ایسے بھاگتے ہیں جیسے سورج کی روشنی آنے پر اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی صفت سمادیت اور اس کی قدرت کا اظہار ان کلمات میں اس قدر واضح ہے کہ جو شخص اسے پڑھتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کائنات کے اصل مالک سے جڑ گیا ہے۔ بہت سے لوگ وظائف کی تعداد کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ یہ تسبیح صرف ایک مرتبہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کا وزن میزان عمل میں پہاڑوں سے بھی زیادہ بھاری نکلے گا۔ 1,00,000 مقبول حج کا ثواب ان لوگوں کے لیے اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو جسمانی یا مالی کمزوری کی وجہ سے مکہ اور مدینہ کی حاضری سے قاصر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی حاضری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ کریم اپنے بندے کی تڑپ کو دیکھتا ہے، اور جب وہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کی بادشاہی اور قدرت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ اسے وہی اجر عطا فرما دیتا ہے جو وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتے یا جن کے پاس نفل نمازوں کا وقت نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ تسبیح ایک ایسا شارٹ کٹ ہے جو انہیں 40,000 سال کی عبادت کا ثواب فراہم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ ہمیں اس مادی دور میں جہاں ہر طرف افراتفری ہے، اپنے لیے چند لمحے نکال کر اس تسبیح کا ورد کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، کام کاج کے دوران یا آرام کرتے وقت جب آپ کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ آپ کی سانسیں تسبیح بن جائیں گی اور آپ کا دل ذکر الہی کا مرکز بن جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ ذکر انسان کے اندر وہ سکون پیدا کرتا ہے جو دنیا کے کسی مہنگے سے مہنگے علاج یا تفریح میں موجود نہیں۔ جب آپ کہتے ہیں لہ الملک، یعنی بادشاہی اسی کی ہے، تو آپ کا دل تسلیم کر لیتا ہے کہ جب بادشاہ میرا رب ہے تو مجھے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، اس نورانی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر الہی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت کا سب سے قریبی راستہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ یہ تسبیح دراصل توحید باری تعالی کا وہ نچوڑ ہے جو بندے کو کائنات کے تمام جھوٹے سہاروں سے کاٹ کر صرف ایک اللہ کا محتاج بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس نورانی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر الہی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت کا سب سے قریبی راستہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ یہ تسبیح دراصل توحید باری تعالی کا وہ نچوڑ ہے جو بندے کو کائنات کے تمام جھوٹے سہاروں سے کاٹ کر صرف ایک اللہ کا محتاج بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور جب اس ذکر کے ساتھ اللہ کی قدرت اور اس کی بادشاہی کے الفاظ شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی ایٹمی طاقت بن جاتی ہے جو انسان کے گرد ایک مضبوط اور روحانی قلت تعمیر کر دیتی ہے۔ اس قلعے کے اندر موجود انسان کو نہ تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے، نہ کسی حاسد کی نظر لگ سکتی ہے، اور نہ ہی شیطان اپنے وسوسوں سے اسے گمراہ کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وظائف تو بہت کرتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے کہ وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ پر اس کامل یقین کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ میری بیماری، میرا قرض، میری پریشانی اور میری بے اولادی اس رب کے سامنے کچھ بھی نہیں جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ محترم ناظرین، یہ یقین ہی وہ چیز ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو عرش الہی کے پائے کانپنے لگتے ہیں، اور اللہ تعالی فرماتا ہے
کہ میرے بندے نے سچ کہا، گواہ رہو میں نے اس کی پکار سن لی۔ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملنا اللہ کی اس وسعت رحمت کی دلیل ہے کہ جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ ہم ایک ایسی امت ہیں جن کی عمر مختصر ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے اعمال عطا فرما دیے ہیں جن کا اجر ہزاروں سال کی زندگیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ 1,00,000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملنا ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے جو تڑپتے تو ہیں کہ کاش ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ اللہ کریم کی رحمت دیکھیے کہ اس نے آپ کی زبان پر وہ کلمات جاری کر دیے جو آپ کو گھر بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وہ فضل ہے جسے وہ جس کے لیے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ آج اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ اللہ کا بلاوا ہے کہ وہ آپ کے نامہ اعمال کو ان عظیم نیکیوں سے بھرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وقت جو ہم فضول باتوں یا موبائل پر صرف کرتے ہیں، اگر اس وقت میں یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ مقام ملے گا کہ فرشتے ہم پر رشک کریں گے۔ محترم ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم آپ کو اس عمل کی وہ مخصوص ترتیب بتائیں گے جس کے ذریعے آپ ان تمام برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ آپ اسے کسی بھی حالت میں کر سکتے ہیں۔ آپ دفتر جا رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، آپ کی زبان پر یہ ذکر جاری رہنا چاہیے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے دل میں اس مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو یا کوئی لا علاج بیماری۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد آپ نے نہایت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس چوتھے کلمے کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ان الفاظ کو دہرانا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ اکیلا ہے، بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ محترم ناظرین، یہ مختصر سا عمل آپ کی زندگی میں وہ معجزات لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ تسبیح آپ کے گھر سے نحوست کے سائے ختم کر دے گی اور وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یاد رکھیے، وضو کی پابندی اس ذکر کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن اگر آپ باوضو ہو کر پڑھیں گے تو اس کا نور اور بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی توحید کا سچا اقرار کرنے والا بنائے اور اس تسبیح کی برکت سے ہماری تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ، جو بھی اس وقت کسی مشکل میں ہے، اس کلام پاک کے صدقے اس کی مشکل آسان فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں،
کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی روحانی ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ کامنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی پیارا نام لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر